کہ سیلاب سے متاثرہ خواتین جب امدادی سامان لینے کے لیے گئیں تو متاثرین کی مجبوری سے وڈیروں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ خواتین نے انکشاف کیا کہ وڈیروں کی جانب سے کالز کر کے کہا جا رہا ہے کہ اکیلے میں ملنے آؤ گی تو امداد ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ سب جانتے ہیں، اور وڈیرے مجبور اور بدحال لوگوں سے ان کی رہی سہی عزت بھی چھین لینا چاہتے ہیں، جو اس وقت واحد چیز ہے جو ان کے پاس بچ چکی ہے۔ اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ شخص بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے رحم آ گیا تھا، مجھے جو رپورٹس دکھائی گئیں۔ اس ملک میں آپ معصوم عوام کو بے وقوف بنانے کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں پر تو ایک وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کو لوگ چونا لگا دیا اس بات پہ۔ آپ بھی ہوتے نا اصل تو آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ ملک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بندے مجبور نہیں ہوتے۔ ملک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو بات تو صحیح ہے۔ ہاتھ تو آپ کے کشکولوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کے کسی حکمران کا ہاتھ نہیں ہے یہ۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ 5 انگلیوں والے کشکول ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے یہاں کے پی کے سے 1.25 سال کا بچہ تھیلیسیمیا کی بیماری، اس کو پیمز لایا گیا۔ یہ کیپٹل کا حال ہے، پیمز ہسپتال کا حال میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ اس کو خون کی بوتل نہیں ملی، بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ریاست مدینہ کے اندر، پہلے کے 50 روپے تک بجلی کے نرخ چلے گئے ہیں۔ بجلی کے نرخوں کو لے کر کے پاکستان میں جتنے بڑے پیمانے پر اللہ معاف کرے معاذ اللہ بلوا ہونے والا ہے، شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، مجھے یہ حکمران جوتے چپل چھوڑ کر کے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ سندھ کے ضلع قمبر شہداد کوٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پیپلز پارٹی رہنما کے گودام پر چھاپا مار کر سیلاب متاثرین کے خیمے اور امدادی سامان برآمد کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمبر شہداد کوٹ زاہد حسین نے خفیہ اطلاع پر نصیر آباد رائس مل پر چھاپا مارا، جہاں سے بڑی تعداد میں متاثرین کے لیے بھیجے گئے سرکاری خیموں سمیت امدادی سامان برآمد کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ملکی اور غیر ملکی فلاحی تنظیمیں اور اہم شخصیات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کام کر کے امداد اکٹھی کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں متاثرہ علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہیں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے جیالے متاثرین کے امدادی سامان پر مبینہ طور پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں اور مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خواتین جب امدادی سامان لینے کے لیے گئیں تو متاثرین کی مجبوری سے وڈیروں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ خواتین نے انکشاف کیا کہ وڈیروں کی جانب سے کالز کر کے کہا جا رہا ہے کہ اکیلے میں ملنے آؤ گی تو امداد ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ سب جانتے ہیں، اور وڈیرے مجبور اور بدحال لوگوں سے ان کی رہی سہی عزت بھی چھین لینا چاہتے ہیں، جو اس وقت واحد چیز ہے جو ان کے پاس بچ چکی ہے۔ ناظرین کرام، انسانیت کا جنازہ ہے تو ذرا دھوم سے نکلے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ رہنما پیپلز پارٹی اور ایم پی اے امیر علی جیلانی جو تھرپارکر سے منتخب نمائندے ہیں، جب سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچے تو منظر کچھ یوں تھا کہ متاثرین امیر علی جیلانی کو چارپائی پر بٹھا کر پنکھا جھل رہے تھے، موصوف کے لیے چائے پانی اور بسکٹ پیش کیے جا رہے تھے، اور موصوف خود منرل واٹر سے پاؤں دھو رہے تھے۔ یعنی رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، پورے کا پورا علاقہ زیر آب آیا ہوا ہے، اور موصوف ہیں کہ ان کے ششکے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ جو لوگ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ان کے سامنے منرل واٹر سے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب خیر پور سے ہی ایک اور خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ سیلاب متاثرین کو پوری امدادی رقم یعنی 25,000 روپے نہیں دیے جا رہے، بلکہ 2,000 روپے کا اس میں بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب 2,000 کی ویلیو کیا ہوتی ہے یہ تو امپورٹڈ حکومت آتے ہی بڑے اچھے انداز میں پوری قوم کو بتا چکی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کون بے حس اور
کون اس وقت ایسا حکمران بیٹھا ہے جو متاثرین کے پیسوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ فرما رہے تھے کہ کراچی کے تاجر اپنے خود دشمن ہیں، وارداتیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، کراچی میں بلا وجہ آپ نے جو ہے وہ کوہرام مچایا ہوا، جبکہ سی پی ایل سی کے مطابق 18,000 گاڑیوں کی بنسبت اب صرف 13,000 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، گویا 13,000 گاڑیاں حرام کے پیسوں سے تھیں، اس لیے ان کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کی پولیس نے کتنی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے۔ بھائی صاحب وہ لگانا ذرا پولیس اسٹیشن کھوکھرا پار کا، وہ جو 2 تصویریں میں نے بھیجی تھی آپ کو لوپ میں، یہ کھوکھرا پار پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پر وارداتیں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ 2 پولیس اسٹیشنز کی میں نے تصویریں بھیجی تھی اور ساتھ میں ایک ہمارے سپاہی بھیا کی، پہلے وہ 2 پولیس اسٹیشنز کی تصویریں لگائیں۔ کراچی میں ملیر کھوکھرا پار تھانہ یہ کہلاتا ہے، جرائم کی بیخ کنی کے لیے، سرکوبی کے لیے ملزموں کی، میرا خیال ہے مجرموں کی یہ بنایا گیا ہوگا، میرا گمان ہے، میرا گمان ہے۔ یہاں پر ایک واردات ہوئی ہے، یہاں پر ایک واردات نہیں ہوئی، یہاں دن دہاڑے مختلف وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کل رات کو، پرسوں رات کو 9 بجے 4 موٹر سائیکلوں پر سوار بھاری اسلحے سے لیس ملزمان لوگوں کو لوٹنے وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوٹ پاتے، پیچھے سے کوئی ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے غریبوں پر رحم کر دیا، ان کی متا لٹنے سے بچ گئی۔ ایک گھر میں ایک بچی کی شادی تھی، اس کے گھر کا صفایا صبح 6:30 بجے ڈاکو اندر اتر کر کے سب کو اسپرے کر کے اور وہ کر کے جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ میرے سامنے اس بچے کی اپلیکیشن ہے، وہ اپلیکیشن کا لوپ لگا دو بھائی، اس پہ بڑی بڑی مہر لگی ہوئی ہے کھوکھرا پار تھانے کی۔ اب ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، اب جو ہے وہ کچی رپورٹ نہیں لکھی جا رہی، اب کچی ایف آئی آر بھی نہیں لکھی جا رہی۔ اب آپ کو صرف اور صرف تھانے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپلیکیشن دیجئے، ہم سے ریسیونگ لے لیجئے اور دفع ہو جائیے۔ یہ ہے وہ اپلیکیشن، یہ ہے وہ اپلیکیشن کھوکھرا پار تھانے کے ایس ایچ او کے نام۔ اپلیکیشن ریسیو کر کے انہوں نے جو ہے وہ بات کو ختم کر دیا۔ اب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کھوکھرا پار تھانہ بتا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آن ایئر کہ یہ تھانہ اتنا عظیم الشان ٹریک ریکارڈ کا حامل ہے کہ یہاں پہ رات کے 15 بجے کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو لے کر کے جائے تو تھانے والوں کا دل پگھل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھی شریف آدمی کو، معزز ہی کیوں نہ ہو، اس کو فون کر کے اور تھانے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے خلاف جو ہے وہ کمپلین آئی ہے۔ یہ اس تھانے کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ اس تھانے کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب اس تھانے کے چودھری کی تصویر دکھا دیں بھائی، یہ فراز علی if I'm not mistaken، یہ اس تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ ان سے غریب نے، ملاقاتی نے حسرت کا اظہار کیا، ان سے ملاقات کچھ یوں سمجھیے ہو بھی گئی، لیکن جو رونت دکھائی گئی وہ غریب بیچارہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر کے بھاگا۔ بھائی ہاں یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ایس ایچ او فراز علی صاحب۔ یہ پہلے ایس ایچ او نہیں ہے جنہوں نے تھانے کو اپنے کندھے پہ بلکہ اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ وہاں جتنے بھی آتے